یورپ نے جس طرح فٹ پرنٹس دنیا پہ ڈالا ہے تو انٹرسٹنگلی پھر جاتی ہے تھنکنگ کہ ہم یورپ کی سویلائزیشن کو دیکھیں وہ کیا ہے. آج کا یورپ، امریکہ یا کینیڈا یا آسٹریلیا جہاں پہ گوروں کی حکومتیں ہیں، تو آخر وہ کس ہسٹری کے پروسیس سے گزرے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس سویلائزیشن کی کھوج جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جو میں نے نکالی کھوج اس کی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ارلی سویلائزیشن جو یورپ کی تھیں، اس میں مایونین سویلائزیشن ایک تھی جو جہاں پہ گریک ہے اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھے. یہ لوگ یہ 1500 قبل مسیح سے پہلے آباد تھے. یہ اتنے آرگنائز سٹیٹس نہیں تھیں جس طرح سے ایجپشن سٹیٹ تھی اور میزوپوٹامیہ کی سٹیٹس تھیں. میزوپوٹامیہ کی سویلائزیشن جو تھی وہ عراق کے ساتھ، عراق کے دجلہ اور فرات دریا کے بیچ میں آباد ہوئے، جو کہ پرشین گلف سے لے کے ایران کی، اور وہی گلف جو پاکستان کو بھی ٹچ کرتی ہے، وہاں سے لے کے ایک طرف ترکی کا ایسٹرن پارٹ اور پھر میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو موجودہ ہے یا فلسطین، یہاں تک یہ سویلائزیشن پھیلی. اس کے کئی شہر تھے. نینوا بڑا مشہور شہر تھا جس کی لائبریری بہت زیادہ فیمس ہے. دوسری طرف ایجپٹ کے اندر دریائے جو نیل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سویلائزیشن پھیلی. دریائے نیل جو ہے وہ ایسٹرن افریقہ سے شروع ہوتا ہے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ، اور یہ میڈیٹرینین سی تک جاتا ہے. جو پہلے والا علاقہ تھا ایسٹرن سائڈ پہ اس کو اپر ایجپٹ کہتے تھے، اور جو لوور ہے اس کو لوور ایجپٹ کہتے تھے، جہاں پہ نیل ڈیلٹا اپنا بناتا ہے. اب یہ اس چونکہ قرآن میں اور کرسچنس کی ہولی بائبلز میں اس کا کافی ذکر آیا، تو انٹرسٹنگلی مسلمان اس بہت سارے کریکٹرز کو جانتے ہیں، جس طرح فرعون وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا، اور اس سے پہلے عزیز یہ جو یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا. تو ہمیں اس کو ڈگنگ کرنی ہے کہ یہ کس ٹائم فریم میں تھے اور کیا ان کے نظریات تھے اور کیسے یہ سلطنت آگے چلی. تو بیسیکلی جو ایجپٹ کی سویلائزیشن ہے یہ کوئی 1500 سال پہ محیط تھی تقریباً، جو کہ 2500 قبل مسیح سے شروع ہو کے 1000 قبل مسیح تک چلی، جس میں فرسٹ فیز کو فرسٹ امپائرز کہتے ہیں، پھر مڈل کنگڈمز کہتے ہیں، پھر تھرڈ کنگڈم کہتے ہیں. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جو فرعون تھا، اخناتون بعد میں وہ بنا، تو یہ لوور تھرڈ کنگڈم سے تھا، جس نے پہلے تو یہ فرسٹ کنگڈم میں تو خداؤں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، مڈل کنگڈم میں پھر فرعون کو خدا کا درجہ دیا گیا، اور تھرڈ کنگڈم میں بھی پھر یہاں پہ جو ہے وہ سنگل گاڈ کا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا. اور وہ سنگل گاڈ اس وقت کچھ ریسرچز کہتے ہیں وہ موسیٰ کے گاڈ ہی کی نسبت تھا، لیکن بہت سارے ریسرچز کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سنگل گاڈ کی بات ہو رہی تھی، لیکن اس کو سن کے ساتھ اس کو سن گاڈ کا کانسیپٹ بھی تھا. لیکن اخناتون جو تھا یہ زیادہ عرصہ اپنی نظریات کو نہ چلا سکا، چونکہ اسٹیٹ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ بادشاہ کے علاوہ اور بھی پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے. تو مذہبی طبقہ جو سوشل سسٹم کو ڈومینیٹ کرتا ہے تو وہ پاور میں بھی تھا، تو انہوں نے اخناتون کی جو ریفارمز تھیں ان کو چیلنج کر دیا 1300 قبل مسیح کے قریب. یہ پھر ڈس اپیئر ہو گیا، اس کا ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. پھر آگے مصر پھر اسی پولی گاڈز کے مینی گاڈز کے کانسیپٹ پہ چلتا رہا، جس میں بادشاہ کا ٹائٹل خود جو تھا. لیکن اس سے جو سوسائٹی جنم لی وہ لوور ویلیوز کی تھی. ایک خدا کے کانسیپٹ نے انسان کی جو آنرشپ ہے نا اس کو مینٹین کرتا ہے، اور اس سے کبھی وہ غلامی مسلط نہیں ہوتی، اور اس سے سوسائٹی آگے چلتی رہتی ہے بہتے پانی کی طرح، اس میں بو نہیں آتی ہے. لیکن یہ جو اس کی وجہ یہی تھی کہ 1000 BC کے قریب یہ پھر سلطنت ختم ہو گئی، یہ سویلائزیشن ہی ختم ہو گئی. اور اس سویلائزیشن دوسری طرف اس کے پیرلل جو میزوپوٹامیہ کی سویلائزیشن تھی وہ بھی ایک خدا کی بجائے بہت سارے خداؤں کا وجود رکھتی. جب وہ بہت سارے خداؤں کا وجود رکھتی ہے تو لا محالہ وہ انسان کو ان کی پرستش کا شکار بھی کرواتی ہے، پرستش کروانا سکھاتی ہے، جس طرح انڈیا کے اندر بھی تو رہا. مطلب یہ بہت سارا ابھی بھی کافی ابھی بھی چل رہا ہے. تو یہ جو سویلائزیشن تھی میزوپوٹامیہ کی سویلائزیشن اور ایجپشین سویلائزیشن، تو یہ بیسیکلی دو سویلائزیشن تھی جہاں انسانی معاشرے زیادہ آباد رہے. تو پھر اس سویلائزیشنز جب یہ ٹوٹی تو اس کی جگہ ایک اور امپائر کھڑی ہوگی جس کو ایسورین امپائر کہا جاتا ہے. یہ ایسورین امپائر جو تھی یہ ترکی کے ایسٹرن پارٹ کے ٹرائبلز تھے.
یہ ٹرائبلز جب یہاں سے نکلے تو انہوں نے میزوپوٹامیہ کو بھی قبضہ کر لیا، اور یہ جو میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ جتنا بھی بیلٹ ہے جس میں سیریا اور فلسطین، جارڈن اور مصر تک کا علاقہ جو تھا انہوں نے یہ قبضہ کر لیا. تو اس کو انہوں نے ایسورین امپائر بنایا. یہ 1000 سال قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ سے 1000 سال پہلے شروع ہوا، تقریباً 600 قبل مسیح تک چلتی رہی. اب یہ سویلائزیشن اس کے پیرلل ہی سٹی سٹیٹس تھیں، جو گریک کا علاقہ ہے، اس کے اندر میونین سویلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے. یہ لوگ کینیبلزم کرتے، یعنی کہ بندوں کو مارتے تھے، ان کا خون پینا، اس کو خداؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی قربانی پہ بلیو کرتے تھے، اور انسانی گوشت جو تھا وہ مارکیٹوں میں بکتا تھا. اب اسی وجہ سے یہ جو حضرت ابراہیم کی ہم یاد میں قربانی کرتے ہیں، تو اس کو انڈرسٹینڈ اس پرسپیکٹو میں کریں گے کہ اس دور کے ایک سوشل پرسپیکٹو تھا کہ لوگوں کو قربان کیا جاتا تھا. تو جب ایک خدا کانسیپٹ آیا تو انسانوں پہ رحم، یا کیونکہ یہ انسانیت کی آئیڈیالوجی تھی، سرمایہ پرستی کی نہیں تھی، بت پرستی کی آئیڈیالوجی نہیں تھی، ایک خدا کی کانسیپٹ، ایک انسانیت کو فنڈامنٹل اس میں رکھا گیا تھا. اس لیے انسانوں کی قربانی اس کو منع کیا گیا، اور جانوروں کی قربانی جو تھی وہ سٹارٹ کی گئی. تو یہ جو ہماری آج کی ریلیجیس ٹریڈیشن ہے، اس کے پیچھے 8000 سال کا انسانی تجربات ہیں. اس نتیجے میں یہ پھر اس چیز کو جو کینیبلزم تھی وہ ختم کی گیا ابراہیم علیہ السلام نے. لیکن یہ کینیبلزم اس میان سویلائزیشن جو گریک سٹی سٹیٹس کے بننے سے پہلے کی سویلائزیشن ان خطوں میں تھی، گریکس کی، یا جو ترکی کا میڈیٹرینین پارٹ ہے، ایجین، ان علاقوں میں، اور باسفورس کے علاقے میں یہ سویلائزیشن تو نہیں بن پڑی تھی، یہ چھوٹی ٹرائبل سٹیٹس تھیں. تو اس لیے یہ کوئی بڑی سویلائزیشن کا نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ پہلے ہو سکتا ہے 8000 سال سے پہلے بھی ہوں، کیونکہ جو ہیومن ہسٹری ہے جو ریکارڈڈ ابھی تک ہوئی ہے تقریباً 8 سے 10,000 سال تک کی ہے. تو اس سے پہلے کی بہت ساری سویلائزیشن جن کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جس طرح پاکستان میں انڈس سویلائزیشن کی چیزیں بھی ملتی ہیں، اور اس طرح یہ میونین سویلائزیشن کی چیزیں بھی ملتی ہیں. اس طرح بہت ساری سویلائزیشن کی چیزیں ہمیں ملتی تو ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں وہ بائی ہارٹ یا بائی نالج نہیں ملی، بلکہ ہم نے ان کی مختلف سائنٹیفک ٹولز کے ذریعے جب چیزیں ڈسکور ہوئیں، کوئی اسٹیچو ڈسکور ہوا، کچھ انسٹرومنٹ ڈسکور ہوا، ان کے کوئی لینگویج کے کتبے ڈسکور ہوئے، تو اس ساری چیزوں سے ہم نے پھر یہ اندازہ لگایا کہ یہ اس طرح کے ان کے بلیف سسٹم ہو سکتا ہے. بیسیکلی یہ جو ٹولز ہیں سائنٹیفک، یہ آج کی جو ماڈرن ہسٹری ہے اس کو ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ان ٹولز کا مس انٹرپریٹیشن بھی ہو رہی ہے. مس انٹرپریٹیشن اس لیے ہوتی ہے کہ جب گریٹ پاورز، جب بڑے ملک وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ایک ڈیٹا جمع کرتے ہیں، تو پھر اس ڈیٹے کی ایک کاپی تو اوریجنل رکھتے ہیں اور ایک کاپی اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اپنے انٹرسٹ کے لیے پبلک میں اس پہ ویڈیوز بنتی ہیں، اس پہ موویز بنتی ہیں، اس پہ ریسرچرز پھر ان کو اکیڈیمکس میں ڈسکس ہوتا ہے، لیکن بیسک وہ اس کی تھیوری جو ہے وہ چھپائی جاتی ہے. اس لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. ابھی یہ ماڈرن انڈرسٹینڈنگ بنائی جا رہی ہے ہماری، ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو، اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا. جس طرح پاکستان، ہندوستان کی کلونیل ہسٹری جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے، جو ہندو مسلم کے پرسپیکٹیو میں رکھی گئی تھی، جو کہ برٹش انٹرسٹ تھا کہ مسلمان اس خطے کو مذہبی طور پہ تقسیم کیا جائے. اس طرح یہ سائنٹیفک ٹولز پہ جو بنی ہسٹری ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. آگے چلتے ہیں ہم. تو یہ جو جب یہ امپائر ٹوٹی، یہ اسورین امپائر، تو یہ اس کے بعد سے پرشین امپائر نے جنم لیا، جو کہ اس کے ساتھ ہی علاقے میں تھی. ڈیفینیٹلی وہ پرشین لوگ اس وقت ٹرائبلز ہوں گے، اور پھر یہ اسورین امپائر کے ساتھ لنک میں ہوں گے، تو وہیں سے انہوں نے چیزیں سیکھی، اور آگے پھر پرشین امپائر کی بنیاد ہے. اب یہ پرشین امپائر پاکستان کا جو پارٹ ہے، بلوچستان اور KPK کا کچھ پارٹ، اور افغانستان کچھ پارٹ سے لے کے پورا پرشیا اور عراق اور جو ایجپٹ ہے، جو ترکی ہے، اور ایون یہ جو گریک تھے سٹیز اسپارٹا اور ایتھنز، یہاں تک تھی. ایون جو اسپارٹا تھا وہ ملٹری ایک پاور تھی، سٹی تھا، اور وہ پرشینز کے زیر اثر ہی تھا. اور ایتھنز اور ان میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھیں، تو یہ ان کی زیر اثر ہی سٹی سٹیٹس تھیں، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں تھیں. جس طرح اس کو ہسٹری میں آج کا یورپین اس کو پورٹرے کرتا ہے، تو یہ گریٹ پاورز نہیں تھیں، لیکن یہ ایک چھوٹے شہر تھے
جو بننا شروع ہو گیا بعد میں، اور یہیں سے کچھ فلاسفرز نے جنم لیا، سقراط اور ارسطو اور یہ ان فلاسفر میں۔ جب پرشین امپائر فال کی، اس کی ڈیفینیٹلی یہ ایک امپائر تھی، اس کے اندر بہت سارے شہر تھے، تو اب بیسیکلی جس طرح ابن خلدون کہتا ہے نا کہ ٹرائبلز ہمیشہ جو سمال گروپس ایموشنز کے ساتھ بانڈڈ ہوتے ہیں، ٹرائبل فیملی میں رہتے ہیں، خدا ان کو پھر آگے ڈومیننس دیتا ہے۔ یہ سائیکل کافی حد تک ٹرو بھی ہے کہ بڑی امپائرز کی جب زوال آتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی ٹرائبلز سوسائٹیز ہی جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں، جس طرح ابھی ماڈرن برٹش جو ایک چھوٹا سا ملک تھا جو ڈومینیٹ کیا۔ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں آج اس کی بنائیں گے کہ یہ رائز ہوا کیسے۔ تو ہم اس کو آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر اسی جو الیگزینڈر تھا، سکندر جس کو کہتے ہیں، یہ جو سکندر تھا یہ بھی ٹرائبل فیملیز کے تھا۔ اس کے ابا نے ایک ملٹری بنائی، پھر سکندر نے اس کو لیڈ کیا، اور رومنز کے ساتھ اس وقت رومنز تو نہیں تھے، یہ سٹی سٹیٹس ہی تھیں، تو انہوں نے مل کے پھر ادھر سے یہ جو پرشین امپائر تھی اس کے علاقوں کو اس پہ کیپچر کرنا شروع کر دیا، جو ترکی سے انہوں نے شامل کیا، پھر میڈیٹرین کے ساتھ ساتھ پیلسٹائن، اور پھر ایجپٹ پہ اوپر انہوں نے قبضہ کیا، کیونکہ ایجپٹ اب اس طرح کا گریٹ کوئی امپائرز نہیں تھیں، اب یہ چھوٹی ریاستیں تو موجود تھیں لیکن اس لیول کی نہیں تھی، اس کوالٹی کی نہیں تھیں۔ تو پھر اسی دوران ایک ان کے ایجوکیشنل اسکرپٹس، رائٹنگ اسکرپٹ بھی ایجاد ہوا جو گریک نے ایجاد کیا تھا اس سے پہلے، رومن سے پہلے، لیکن رومنز وہ گریک کا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے بیسیکلی جو پرانی سویلائزیشن تھی، جو فنیشین علاقہ ہے، یہ سٹیز تھے، یہ جہاں پہ آج کے جارڈن یا اسرائیل فلسطین ہے، تو ان علاقوں میں یہ سٹیز تھے، اور یہاں پہ رائٹنگ اسکرپٹ ایجاد ہوا، اور گریکس نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ یہ گریک کی بھی انوینشن نہیں تھی، ہاں کچھ ڈیفینیٹلی انہوں نے ایڈیشنز کی، پھر وہ رومنز کی طرف منتقل ہوا۔ تو پھر بیسیکلی جو فرسٹ باقاعدہ ایک جس کو ہم کہہ لیں ایک اسٹیٹس بنی، وہ رومن ریپبلک تھا، جو پرشینز کی ٹکر کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب پرشین تھوڑے سے بیک فوٹ پہ ہوئے تو رومنز ریپبلک کھڑا ہو گیا۔ اب اس رومن ریپبلک میں جو مشہور ایک شخصیت تھی وہ کیسر تھا۔ یہ 200 سال تک چلتا رہا، اور تقریباً 44 BC کے اندر جو تھا یہ رومن ریپبلک جو تھا وہ یہ ختم ہو گیا، کیسر کو مار دیا گیا، کیسر کو اس کے اپنے لوگوں نے ہی مار دیا۔ اب یہ رومنز ریپبلک کیا تھا؟ یہ بیسیکلی ویسٹرن سویلائزیشن اس کو اون کرتے ہیں، اگرچہ میں اس کو ثابت کروں گا کہ یہ ویسٹرن سویلائزیشن نہیں ہے، بلکہ ویسٹرن سویلائزیشن نے ہی تو ان کو مارا تھا، ان کو ختم کیا تھا رومنز کو، اور آگے جا کے ساری ڈیٹیل بھی ہو جائیں گی کیونکہ میں ٹائم لائن کے حساب سے چلتا آ رہا ہوں۔ تو لیکن جو بھی تھا یہ جو کیسر تھا یہ 44 BC میں اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو تھی وہ رومن امپائر سٹارٹ ہو گئی۔ اب وہ رومن امپائر جو تھی یہ تقریباً 300 صدی، مطلب یہ جو کامن ایرا ہے 300 تک یہ چلتی رہی۔ اب اس رومن امپائر کی جو مشہور شخصیت تھی وہ اگسٹس تھا، اگسٹس، اور اس دوران پھر یہ سینکا اور اس طرح کے مختلف ان کے جو دانشور تھے وہ بھی منظر عام پہ آئے۔ اب اسی دوران جو تھا وہ جیسس کو بھی پھانسی دی گئی، اس کو مار دیا گیا۔ ہسٹوریکلی تو وہ مرے ہی تھے، یہ تو ریلیجیس بلیف ہے کہ ان کو آسمانوں پہ اللہ نے اٹھا لیا تھا، لیکن ہسٹوریکلی وہ جو بندہ تھا اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ تو اور پھر اس کے بعد یہ علاقہ جو تھا رومن امپائر مزید سٹرونگ ہوئی، تو اور اس کا جو جغرافیہ تھا وہ سمجھ لیں کہ میڈیٹرینین کے ارد گرد کا سارا علاقہ تھا، جس میں اسپین تھی، اور اوپر یورپ کا اٹلی تھا، فرانس کا کچھ علاقہ تھا، جرمنی آسٹریا کچھ علاقہ، ترکی تھا، جارڈن، اسرائیل، ایجپٹ کا کچھ علاقہ، اور اس طرح یہ پورا ایک سرکل میں یہ امپائر تھی جو کہ 300 عیسوی کے قریب ختم ہو گئی۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کافی ڈیموکریٹک تھی، لیکن اس کی اندر سارے لوگ آزاد نہیں تھے، عورتوں کو اس کے اندر حقوق بہت زیادہ نہیں تھے، عورت اس کو نہ پراپرٹی کے نہ پارٹیسپیشن کے کچھ حق نہیں تھے، تو اس لیے اس کو وہ آئیڈیلائز، صرف وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک سینٹ ہوتی تھی، لیکن سینٹ
پاور تو تھی لیکن وہ ایلیٹس کا زیادہ تر تھا، اور زیادہ تر جو پاپولیشن تھی وہ آزاد نہیں تھی. 85% تک پاپولیشن جو تھی اس کو ووٹ کا حق نہیں تھا، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے چیزوں میں، تو صرف 15% لوگ جو تھے وہ تھے. تو اس لیے یہ 200 سال تقریباً اس کی عمر ہے رومن امپائر کی. رومن امپائر جب ٹوٹی، اب یہ آپ نے ایک وہ سیریز دیکھی ہوگی، سیریلز جو گیمز آف تھرون ہے، اس میں 7 کنگڈمز جب ٹوٹتی ہیں تو جب وہ فیملی جو ہوتی ہے وہ کنٹرول کر لیتی ہے، اور وہ جو ڈریگن کوئنز ہوتی ہے وہ آپس میں لڑتے ہیں تو 7 کنگڈمز تباہ ہو جاتی ہیں. بیسیکلی وہ رومن امپائر کے کانٹیکسٹ میں ہی بنائی گئی ہے، اور اس کے اینڈ کے اوپر ایک لوگ جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، جو بادشاہ کو زیر اثر کر لیتے ہیں. بیسیکلی وہ یہی، وہ رومن امپائرز کے ٹوٹنے اور اس کے بعد اب بیسیکلی وہ توڑا کن لوگوں نے تھا، وہ جرمینک ٹرائبز کہا جاتا ہے ان کو. اب یہ جرمینک ٹرائب جو تھے بیسیکلی یہ کہاں سے، یہ پہلے رومن امپائر کا حصہ نہیں تھے. اب یہیں سے آپ کو فرق سمجھنا شروع ہو جائے گا کہ یہ یورپ کون ہے اور رومنز کون ہے. یورپ یہ جرمینک ٹرائب ہی تھے. یہ جرمینک ٹرائب پہلے اس علاقے میں، یورپ کے علاقے میں نہیں تھے، یہ باہر سے آ کے سیٹل ہوئے. انہوں نے ہی رومن امپائر کو توڑا، اور رومن امپائر جو تھی وہ ایسٹرن رومن امپائر میں سپلٹ ہوگی. ایسٹرن رومن امپائر ترکی اور گریس کا کچھ علاقہ، اور پھر یہ میڈیٹرینین کے ساتھ جارڈن، سیریا وغیرہ یہ علاقے شامل ہو گئے، مصر کا کچھ علاقہ. جبکہ جو ویسٹرن پارٹ تھا وہ ان ٹرائبز کے قبضے میں آ گیا تھا، جس میں فرانس تھا، اسپین تھا، جرمنی تھا، آسٹریا ہنگری کا علاقہ تھا، اور نیدرلینڈ اور UK کا بھی. تو یہ جو جرمینک ٹرائبز نے بیسیکلی یہ رومن امپائر کو ختم کیا. اب ان کے نظریات کیا تھے، انہوں نے یہ جو اس وقت تک، یہ تقریباً 3 صدیاں گزر چکی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہوئے، جو دنیا سے گئے جو بھی. تو اب اس ٹائم ڈیوریشن میں یہ ایک موومنٹ، ایک آرگنائزیشن بلڈ ہو چکی تھی جو ریلیجیس آرگنائزیشن تھی. یہ جو ریلیجیس آرگنائزیشن تھے، پاپ اس وقت باقاعدہ کو اس کے پاس پولیٹیکل پوسٹ نہیں تھی، مطلب وہ ایک انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن تھی. لیکن 3 صدی کے بعد وہ آرگنائزیشن اور جرمینک ٹرائبز ان کا ایک گٹھ جوڑ بن گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ گیم آف تھرون میں بھی آپ نے دیکھا ہے اینڈ پہ وہ بادشاہ کو پکڑ لیتا ہے وہ پاپ لیجیس بندہ. تو یہ ریئلٹی اسی بیسڈ پہ وہ مووی گیمز آف تھرون کو ڈیزائن کیا گیا تھا. تو پھر یہ جرمینک ٹرائبز جو تھے، یہ پہلے تو ان کو جرمینک ٹرائب ہی، ان کے کچھ گروپ جس طرح سب کاسٹ ہوتی ہیں ہر قوم میں ہوتی ہیں، یہ ہمارے راجپوتوں میں بھی، بلوچوں میں بھی، پٹھانوں میں بھی، اس طرح ان جرمینک ٹرائبز کے بھی سب کاسٹ تھی، جس کو ویزیو گوتھ، آسٹرو گوتھ اور فرینکس کہتے تھے. یہ فرینکس سے پھر آگے فرانس نکلا، اور جناب یہ آسٹرو گوتھ والا علاقہ یہ جرمنز کہلائے، اور ویزیو گوتھ والا علاقہ یہ اسپین کہلایا. تو بیسیکلی یہ قبیلوں نے اس امپائر کو توڑا ہے. اس امپائر اور یہ سویلائزیشن کے رولز اور تھے، ان کا کلچر اور تھا، اور یہ جو جرمینک ٹرائبز آئے ان کی نیچر اور تھی. انہوں نے اس کو توڑا اور اپنے ایک اینٹی نظریہ لے کے آئے نا، جو پوپ نے دیا تھا. تو پوپ نظریاتی طاقت تھی، پھر فائنانس بھی اس کے کنٹرول میں چلا گیا، اور پھر عدالت بھی ان کے کنٹرول میں تھی. تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ طاقت کے طور پہ ابھرنا شروع ہو گیا ہے پوپ. اب آگے یوں ہوا، یہ تقریباً سے میں نے 4ویں-5ویں صدی ایسٹرن رومن امپائر میں، وہ تو ایک امپائر تھی اس میں. اچھا، یہ ویسٹرن جو پارٹ تھا اس میں یہ پوپ کے ذریعے تسلط آ گیا، اس کی باؤنڈریز فیوزڈ تھیں، تو کلیئر کٹ باؤنڈریز نہیں تھیں. اور اس دوران یہ تقریباً سمجھیں 4ویں صدی سے لے کے 14ویں صدی تک یہ پوپ کی ایک ڈومیننس رہی ہے، اور ایک ہی عیسائی فرقہ اس علاقے میں رہا. وہ فرقے تو بعد میں بنا شروع، اس وقت یہ ایک سیاسی طاقت تھی، یعنی کہ مذہبی اور سیاست ایک ہی جگہ پہ، نظریاتی طور پہ ایک ہی جگہ پہ تھا. اگرچہ مونارک ہیڈ الگ ہوتا تھا، اور یعنی کہ جس کو راجے کہہ لیں اس دور میں، جو کہ فرینک راجے بھی تھے، انگلش راجے بھی تھے، انگلینڈ جس کو کہہ لیں، اور اس میں اسپین کے بھی تھے، جرمنی. تو راجے مختلف جگہوں پہ حکومتیں کر رہے تھے، لیکن وہ اتنے ڈومینیٹ نہیں تھے. پاپ ان سب کے تھا. پاپ جس طرح آج کا پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر بھی ہے، لیکن حکم جو ہے وہ کمپنی بہادر کا چلتا ہے. تو کمپنی بہادر سمجھ لیں پاپ تھی اس وقت، وہ ساری چیزوں پہ ڈومینیٹ تھی، رولز بیس سسٹم وہ تھا، پالیسی آن کنٹرول میں تھی. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ریاستوں میں چلتا ہے، جس طرح آج کل پاکستان میں چل رہا ہے.
تو اس میں غلط صحیح یہ میں نہیں کہتا کمپنی غلط ہے یا ڈیموکریٹس سرمایہ دار پاکستان میں بیسیکلی اب سرمایہ دار جمہوریت کے نام پہ ہے، اولیگارکی ہے. تو لیکن جو بھی ہے مطلب دو پاور سینٹر تھے، لیکن جو ایک پاور سینٹر تھا وہ زیادہ ڈومینیٹ تھا، جو پوپ کا پاور سینٹر تھا. اب پوپ نے 8ویں صدی کے اندر ایک شالمے نام کے بندے کو بادشاہ بنا دیا. اب شالمے جو ہے اس کو یورپ کا فادر کہتے ہیں. جس طرح ہندوستان میں اکبر نے ایک نئی شروعات ڈالی. اکبر کو انڈیا کے جو دانشور ہیں، ہندو مسلمان کے دانشور جو اکیڈیمیشنز اور انٹلیکچوئلز ہیں، وہ فادر آف دی نیشن اکبر کہتے ہیں، کیونکہ اسی نے فرسٹ ٹائم اس جغرافیہ کو یونائٹ کیا تھا. تو یورپ میں شالمے کو فادر آف دی نیشن کہتے ہیں. شالمے 8ویں صدی میں تقریباً آیا تھا، پوپ کے انڈر ہی تھا وہ بیسیکلی، لیکن اس نے اس نے ایک امپائر بنائی جس کو کورلنگین امپائر کہتے ہیں. اور کورلنگین امپائر نے کافی ریفارمز بھی کیں، اگرچہ وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی، لیکن وہ مطلب کچھ کرتا رہا. لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کے اندر آگے پھر یہ اس کی جو امپائر تھی، اور وہ کورلنگین امپائر تھی کیا، جرمنی اس کا سینٹر تھا، فرانس بھی تھا اس میں، اور کچھ یہ ایسٹرن یورپ آسٹریا وغیرہ کے علاقے تھے، کچھ اٹلی کے علاقے تھے. تو یہ کورلنگین امپائرز تھی. اور کورلنگین امپائر نے ہی اس آگے وہ جب ٹوٹی، کیونکہ اس کے بیٹوں میں اس دور کی روایت تھی، جس طرح مسلمانوں کے اندر یہ ہمارے اپنی ہسٹری میں دیکھا ہوگا کہ جب مسلمان بادشاہ مرتا تھا تو اس کے بیٹوں میں یا تو وہ تقسیم ہو جاتی تھی، جس طرح یونس میں بھی تھا، چنگیز خان مرا تو اس کی امپائر جو تھی اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی تھی 4 حصوں میں، الخنت، چغتائی خانت، گولڈن ہارڈ، اور یوان ڈائنسٹی چائنا میں تھی، الخانت ایران میں تھی، چغتائی ڈائنسٹی یہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا میں تھی، اور گولڈن ہارڈ اور رشیا اور جارجیا اور ان علاقوں میں تھی. تو وہ ڈیوائیڈ ہوگی اس طرح شالمے کے مرنے کے بعد اس کی. اچھا، اب یہ 8ویں 9ویں صدی کا ہے. اس وقت عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور یہ لوگ جو تھے وہ بغداد میں تھے، اور اس وقت اسلام کی فلسفی کے تحت عباسی خلافت کام کر رہی تھی 8ویں صدی میں. تو یہ عباسی خلافت اس دور کی سپر پاور تھی، اور انٹلیکچولی بھی اور کوالٹی کے حساب سے بھی. ہر دور میں ریاستیں تو وجود ہوتی ہیں، لیکن ان ریاستوں کی جو لیول ہے وہ کیا ہے، وہ کوالٹی کیا ہے ان کا، وہ دنیا کے اندر. اب جس طرح آج کا چائنا یا امریکہ ہے، وہ ایک پاورفل نیشنز ہیں جو پروڈکٹیو سوسائٹیز ہیں، آئیڈیاز پروڈیوس کرتی ہیں، میٹیریل پروڈیوس کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان کی رکھتی ہیں. تو باقی بھی ریاستیں ہیں جس طرح پاکستان، ہندوستان، افریقہ کی ہیں، لیکن وہ ہائی کوالٹی کی نہیں ہیں، پروڈیوسر نہیں ہیں، کنزیومر سوسائٹیز ہیں، اور ان کے پاس نئے آئیڈیاز نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، وہ ڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں. تو بالکل ایسے ہی اس وقت جو عباسی خلافت تھی 8ویں صدی کے اندر، 9ویں صدی، 10ویں صدی تک، یہ ایک پروڈیوسر سوسائٹی تھی جو آئیڈیاز، انٹلیکٹ، میٹیریل، سائنس، ٹیکنالوجی یہ پروڈیوس کرتی تھی، جس کا بغداد سینٹر تھا. جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو کورلنگین امپائرز بنی شالمین، وہ اتنی ہائی کوالٹی کی نہیں تھی، لو کوالٹی کی تھی. عورتوں کے حقوق بھی وہاں پہ اس میں بالکل بھی نہیں تھے، اور ڈیورس کا کانسیپٹ ان کے اندر نہیں تھا، فیملیز اسٹرکٹ تھیں، اور یہ ایک ٹرائبل اور اس کی فیوڈل سوسائٹی تھی، جہاں مستقل صرف کا کانسیپٹ تھا، اور لارڈ کا کانسیپٹ تھا، ذمہ دار کا کانسیپٹ تھا. تو یہ بیسیکلی اس طرح کا اس کا اسٹرکچر تھا. پھر یہاں پہ زیادہ سختی آتی گئی شالمے کے بعد، اگرچہ یہ مونارکس یا ایمپرر تو تھے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ پوپ ہی فائنل اتھارٹی ہوتا تھا، وہ ان سب کو گھماتا رہتا تھا. تو 10ویں صدی کے اندر تھوڑا سا مونارکس جو تھے، راجے جو تھے فرانس کے، انگلینڈ کے، یا ایون یہ جو سینٹرل جرمنی کا آج کا علاقہ ہے، یہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا. تو جب اسٹرانگ شروع ہو گیا تو انہوں نے پھر اس وقت یروشلم پہ انہوں نے چڑھائیاں شروع کر دیں، صلیبی جنگیں شروع کر دیں. اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو بیزنٹائن امپائر تھی، جب رومن امپائر جب 3 صدی میں ٹوٹی اور بیزنٹائن امپائر بنی، یا ایسٹرن رومن امپائر بھی اس کو بولتے ہیں، جب یہ بنی تو اس رومن امپائر، یہ جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، یہ اتنی ریلیجیسلی وہ نہیں تھی، کٹر نہیں تھی، سخت نہیں تھی. اس میں پاپایا اعظم اور ایمپرر ایک ہی پرسن ہوتا تھا. تو اس میں یہ زیادہ سویلائزڈ ریلیٹیولی تھی. ویسٹرن رومن امپائر یہ بہت زیادہ لڑاکو اور جنگجو، اور ہر وقت گڑبڑ چلتی رہتی تھی.
تو اس لیے اس کو ایسٹرن رومن امپائر کو یہ اتنی یہ ریلیجیس بیس پہ کوئی ہیٹریڈ بھی نہیں پھیلاتی تھی مسلمانوں کے خلاف بھی یا دوسرے بھی مذہبوں کے خلاف بھی اتنی، گرچہ سیاست یا ٹیکٹس یا سکلز ان پہ یہ بلیو ضرور کرتی تھی. اور یہ جو ترکوں کی لڑائی ہوئی ہے یہ زیادہ تر اسی بیزنٹائن امپائر سے ہی ہوئی ہے، لیکن بیزنٹائن امپائر کو ترکوں نے تو 1450 میں قبضہ کیا نا قسطنطنیپل یا قسطنطنیہ پہ، لیکن اس سے 2 صدیاں آلریڈی پہلے جب یہ ویسٹرن علاقے کی یہ جو جرمینک ٹرائبس کی اور یہ جو پوپ کے کنٹرول علاقے تھے، یہ لوگ ہی بیسیکلی صلیبی جنگیں پروموٹ کرتے رہے. اس میں فرانس کے مطلب فرانس تو بعد میں کہا گیا، اس وقت فرینک کے جو ایمپرر تھے، راجے تھے، انگلینڈ کے جو راجے تھے اور ایمپرر، یہ لوگ جو تھے وہ بھیجتے رہے صلیبیوں کو کہ وہ بیت المقدس پہ قبضہ کریں. یہ تقریباً 10ویں صدی میں شروع ہوا اور 12ویں صدی تک پہلی ویو قبضہ ہوا، انہوں نے کر لیا، پھر ان کو بھگا دیا، پھر دوسری دفعہ قبضہ کیا، پھر بھگا دیا، تیسری دفعہ قبضہ کیا، چوتھی دفعہ جب بھگایا تو اس کے بعد یہ واپس نہیں آئے، کیونکہ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اسٹیٹ زیادہ پاورفل ہیں. تو اس وقت جو صلاح الدین ایوبی کی ریاست تھی، سلجوق تھی، اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے خلیفہ بغداد بھی تھا، تو یہ زیادہ پاورفل اور ہائی کوالٹی کی ریاستیں تھیں، تو یہ ان کے آگے آتے تھے لیکن ٹک نہیں پاتے تھے. لیکن مورلی یہ زیادہ ڈومینیٹ تھی، کیونکہ یہ جب صلیبی آتے تھے تو یہ ان لوگوں کو، سویلین کو بھی مارتے تھے، عورتوں کو بھی مارتے تھے جب فتح کر لیتے تھے، جبکہ اس کے برعکس یہ جو دوسرے جو اسلامک فیتھ والی سٹیٹس تھیں جب یہ قبضہ کرتی تھیں تو یہ ان کے انوسینٹس کو نہیں مارتی تھیں. یہ ہسٹوریکلی پروون ہے، اس کو ویسٹرن ہسٹورینز بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی تھا. تو ان صلیبیوں کو وہ جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ لنک ضرور ہے، کیونکہ وہیں سے یورپ کی، جس طرح میں نے کہا کہ شالمے ایمپرر تھا، اور شالمے کے بعد ہی پھر یہ فرینک، اور یہ 2 صدیاں بعد ہی یہ ہوا، تو یہ انہیریٹنس تو ادھر جاتی ہے، لیکن یہ اس کو ایز سچ وہ مطلب اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. چلیں پھر آگے چلتے. اب یہ 2 صدیاں تک، تقریباً 12ویں صدی تک، یعنی 1100 سم سے لے کے اور 1200 سم تھنگ تک یہ جو صلیبی جنگیں ہوتی رہیں. اب یہاں چونکہ یہ اس وقت اسپین میں تو قرطبہ کی خلافت تھی، اور ترکی کے علاقے تک تو سلجوق امپائر تھی، اور یہاں ترکی کے ویسٹرن پارٹ سے لے کے اور آگے پھر گریک کا علاقہ بالکنز، یا یہ جو گریک کا علاقہ تھا یہ بیزنٹینی سلطنت تھی، جو کہ بیزنطینی سلطنت جو تھی وہ صرف ادھر ایسٹرن محاذ پہ نہیں لڑ رہی تھی سلجوق امپائر کے ساتھ، بلکہ وہ ویسٹرن محاذ پہ ان جرمینک ٹرائب سے بھی لڑ رہی تھی. تو سٹیٹس ایز انڈیپینڈنٹ ایکٹرز کے طور پہ کام کرتی ہیں. صرف ریلیجیسلی ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی عیسائیوں کی ریاست تھی اور مسلمانوں کی اگینسٹ تھی، ایسا نہیں ہوتا. ہر سٹیٹ جس بھی نظریے پہ قائم جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی سروائیول کے لیے ایفرٹ کرتی رہتی ہے تا وقتے کہ وہ ختم ہو جائے یا وہ ڈومینیٹ ہو جائے. تو اب ان کا جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ بھی ان کے سوشو اکنامک اور کوالٹی آف سوشل تھاٹس کے پرسپیکٹو میں کرنا ہوتا ہے، اور ان کی لائف لائن کا انالیسز الگ سے ہوتا ہے. اب یہ 12ویں صدی سے لے کے 14ویں صدی کے مڈ تک کا جو ٹائم ہے یہ ایک اور ٹائم ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جب صلاح الدین ایوبی نے ان کو نکال دیا اس کی ریاست نے، تو یہ پھر ادھر جب گئے آپس میں پھر لڑنا شروع ہو گیا. کیوں؟ انرجیٹک تو یہ لوگ ہیں اور بہادر بھی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے میٹیریل تھاٹس یا ڈومیننس کی تھاٹ اور وہ زیادہ ہیں، تو رحم بھی نہیں ہے. تو لڑائی اس ٹیم دنیا کی اگر طریق اٹھائیں تو سب سے زیادہ لڑائیاں اسی ویسٹرن یورپ کے حصے میں ہوئیں. اس وقت تک یہ یورپ نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیں. یہ 12ویں صدی سے 14ویں صدی کے ٹائم فریم میں ہم بات کریں. اس دوران یہ فرینک اور انگلش اور پھر یہ لڑنا شروع ہو گیا. پھر یہ 14ویں صدی تک تو اسپین کا کافی علاقہ جو تھا وہ قرطبہ خلافت سے ختم ہو گیا تھا. قرطبہ خلافت تھوڑے سے علاقے میں رہ گئی تھی. زیادہ تر اسپین کا علاقہ جو تھا وہ، یہ ہیبسبرگ فیملی جو تھی یہ بڑی ڈومینیٹنگ فیملی تھی. ہیبسبرگ فیملی صرف اسپین میں ڈومینیٹ نہ ہوئی، بلکہ یہ سینٹرل یورپ، ابھی آج کا یورپ جس کو کہتے ہیں، اس کا جو جرمن کا اور آسٹریا کا کچھ علاقہ ہے یہاں پہ بھی تھی، اور اٹلی میں بھی، اٹلی کے کچھ علاقوں پہ بھی ان کی گورنمنٹ تھی. تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ فیملی تھی. اور فرینک جو تھے یہ
اس وقت ان سے ان کی آپس میں ٹچ ہوئی تھی، یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور فرینک اس طرف انگلش سے بھی کرتے تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایٹ دی سیم ٹائم ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہو رہی تھیں اور رشتہ داریاں بھی ہو رہی تھیں۔ یہ اسپینش کنگز تھا، ان کی ایک لڑکی جو تھی وہ انگلینڈ کے بادشاہ کے ساتھ 14ویں-15ویں صدی کا تھا، اس کے ساتھ ہی شادیاں ہوئی تھیں، تو آپس میں انفارمیشن خاندانوں کی ایک دوسرے جاتی تھی اور آپس میں ان کے سیاسی لڑائیاں بھی موجود تھیں۔ اور پھر اب یہ دو صدیاں تک یہ آپس میں لڑتے رہے۔ اب سٹل جو تھا وہ پوپ ڈومینیٹ تھا، سٹل پوپ جو تھا وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا تھا، اور یہ پورا علاقہ وہ کیتھولک مذہب کے انڈر ہی تھا۔ اور اسی دوران 14ویں صدی کے اندر 14ویں سے 15ویں صدی کے اندر یہ یہاں پہ طاعون کی وبا بھی پھیلی، جس میں آبادی 50 حد تک اب اس کو بلیم تو دیا جاتا ہے کہ یہ تجارتی راستوں سے مشرق کی طرف سے آئی، لیکن مشرق میں تو یہ چیز اتنی بیماری پھیلی نہیں تھی، تو یہ اٹلی سے شروع ہوئی اور پھر یورپ میں پھیلی، تو اس کا مطلب یہ لوکل ایک بیماری تھی۔ اب اس کا ایک پروف یہ بھی ہے کہ یہ لوکل ہی لوگوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے پھیلائی تھی، کیونکہ بعد میں بھی جب یہ اسپینش جب امریکہ جاتے ہیں 15ویں صدی کے اندر، تو ان کا سویلائزیشن اور ایسٹک سویلائزیشن کے لوگوں کی آبادی جو تھی وہ کوئی 15-20 ملین کے قریب تھی، شاید اس سے بھی زیادہ بتائی جاتی، تو وہ کہتے ہیں آدھی سے بھی کم رہ گئی، کیونکہ وہاں بیماریاں پھیلائی گئیں۔ اب اس کو کچھ تھیوری یہ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جناب چونکہ وہ ان کی امیونٹی ویک تھی، تو باہر سے جب لوگ گئے تو وہ مرنا شروع ہو گیا، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، کیونکہ لیکن چونکہ بیماریاں پھیلانے یا بیکٹیریل، یہ ترک بھی الزام لگاتے ہیں اس کے اوپر، سلیبیوں کے اوپر، کہ یہ سلیبیوں کا ایک ٹیکٹیکل ویپنز تھا بیماری پھیلانا۔ اور یہ آپ نے وہ جو گیم آف تھرون، ترکش گیم آف تھرون ہے ارطغرل، تو ارطغرل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلیبی جب آتے تھے تو بیماریاں پھیلاتے تھے، تو یہ مطلب اس میں کلیئر ہے کہ یہ بیماریاں پھیلانے کا الزام جو ہے وہ ان پہ تھا، سلیبیوں پہ تھا، یعنی کہ یہ جو جرمینک ٹرائبز تھے ان کے اوپر تھا، بیزنٹائن کے اوپر نہیں۔ دیکھیں ہر ایک چیز کو اس کی مذہب کے کانٹیکسٹ میں نہ، اگرچہ وہ بھی عیسائی ہی مذہب، لیکن وہ آرتھوڈاکس مذہب کے اوپر تھے جو بیزنٹینی تھے، جو کہ 12ویں صدی تک یہ بیزنٹائن امپائر رہی، یعنی کہ 4 صدی سے لے کے 12ویں صدی تک، اور 12ویں صدی سے لے کے 1450 تک پھر ترکوں نے جب قسطنطنیہ پہ قبضہ کیا، تو یہ 12ویں صدی کے اندر جب یہ چوتھی کرسیڈ کے بعد یہ واپس جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ بیزنطینی سلطنت کے اوپر قبضہ کر لیا، اور ان کی کیپٹل کو بھی تباہ کر دیا، یہ جو ایمپررس اور پوپ کے جو سلیبی تھے۔ تو بیسیکلی ترکوں کے آنے سے پہلے بیزنٹائن امپائر کو تباہ کرنے والے یہ کرسیڈرز ہی تھے۔ پھر بیزنطینی شہزادوں نے 1200 صدی کے مڈ کے اندر ایک نئی ریاست کو، اگرچہ وہ انہی کے ہی آگے چلے آ رہے تھے، تو نئی ریاست کو مطلب اس کو ریفارم کیا، جو کہ آگے 200 سال تک چلی جب ترکوں نے اس کو فتح کیا کیپٹل کو۔ تو اس میں کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ یہ بیزنطینیوں کے دشمن تھے، بیزنطینیوں کو، رومن اور بیزنطینی ایک ہی تھے، ان کو تباہ کیا ہے جرمینک ٹرائبز نے۔ اور رومن سویلائزیشن جو یورپ کہتا ہے ہمارا رومن سویلائزیشن ہے، وہ رومن سے ان کو تو تعلق نہیں، یہ جرمینک ٹرائبز اور پوپ کی ملی بھگت سے ایک نئی سویلائزیشن وجود میں آئی تھی۔ اب اس کو ویسٹ روز بھی کہا گیا، آپ نے گیمز آف تھرون میں بھی دیکھا ہے ویسٹ روز کہا گیا، تو ویسٹ روز اور یورپ کی ٹرم بھی اس وقت نہیں تھی، پھر ایوالو ہونا شروع ہوگی، تو یہ پھر بعد میں یورپ کہا گیا، اور پھر شارلمیگن کو فادر آف دی، ادروائز تو اس کو اگسٹس کو یا کیسر کو یورپ فادر آف دی یورپ کہنا چاہیے، اس کو یورپ فادر نہیں کہتے، شارلمیگن کو یورپ آف دی فادر کہتے ہیں، جو 8ویں صدی کا بندہ، کیونکہ وہ سینٹرل یورپ سے تھا، جرمینک ٹرائب سے تھا، تو اس کو فادر آف دی نیشن۔ تو یہ پھر اب اس کو ٹائم لائن کے حساب سے ہم چلتے جاتے ہیں، تو 12ویں صدی سے لے کے 14ویں صدی کے وسط تک سمجھ لیں، جب تک کرتبہ خلافت کا خاتمہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، 1490 کے قریب ہوا، تو ہیبسبرگ کی حکومت بن گئی، ہیبسبرگ فیملی کی، تب تک کا یہ جو ٹائم ہے، اس میں آپس میں یہ کافی آپس میں بھی لڑتے رہے، اور چونکہ پولیٹیکلی رائیول تھے، اس کے کرتبہ کو بھی ختم کیا۔ اچھا، اب یہ لوگ بڑے ریلیجیسلی بڑے انٹالرنٹ تھے،
اسلام نے تو یہ ایکسیپٹ کر لیا لا اکراہ فی الدین کہ دین میں جبر نہیں ہے، کہ حکومت جس کی بھی بنے وہ عوام کا مذہب جبراً تبدیل نہ کرے، ان کو رہنے کی آزادی ہے، ان کو کھانے پینے کی آزادی ہے، ان کو مذہب رکھنے کی آزادی ہے، عبادت کرنے کی آزادی، یہ ساری آزادیاں تھیں. لیکن یورپ کے اندر یہ آزادیاں نہیں تھیں اس وقت کا یورپ. اب کیتھولک مذہب نے جب یہ ہیبسبرگ کی حکومت بنی اسپین کے اندر، قرطبہ خلافت کو ختم ہوا، یہ سمجھیں 1470 یا 80 90، کیونکہ ایک دن میں یہ نہیں ہوا نا، سیریز آف 14ویں صدی کے شروع سے لے کے 1490 تک، یہ تقریباً 70-80 سال میں، یہ 100 سال میں یہ قرطبہ خلافت ختم ہوئی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، مطلب شہر فتح ہوتے گئے اور پیچھے وہ بیک فوٹ پہ جاتی گئی. تو جو علاقے فتح کر، ان سارے علاقوں میں یا مسلمان یا جوز جو رہتے تھے، ان کو یا تو جانا پڑا اپنی پراپرٹی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی دوسرے علاقوں میں. اب دیکھیں، اب ایک علاقہ 800 سال 1000 سال سے آپ لوگ ادھر رہ رہے ہیں، ان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ زبان، وہ کلچر، وہ سارا. تو ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا. جو نہیں گئے ان کے اوپر ایک محکمہ قائم کیا گیا جس کو انکوزیشن کہتے ہیں. تو یہ ان سب کو، اور وہ کچھ لوگ تو بیچارے پھر نہیں جاتے ہیں، وہ جس طرح یہ پارٹیشننگ ہوئی تو کچھ ادھر ہندو رہ گئے تھے پاکستان میں بھی، تو انہوں نے کچھ نے اسلام قبول کر لیا تھا کیونکہ، اور کچھ نے نہیں کیا تھا. تو اس وقت کچھ لوگ رہ گئے، انہوں نے اسلام مطلب کیتھولک مذہب قبول کر لیا. لیکن کیتھولک مذہب قبول تو کر لیا، لیکن ان پہ ڈاؤٹس تھا کہ یہ صحیح طرح سے نہیں ہوا. پھر وہ محکمہ انکوزیشن کے نام سے ایک آتا ہے، وہ پھر سزائیں دیتا تھا کافی زیادہ. اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی وہ مذہبی نہیں ہے، اس کو یورپین ہسٹورین بھی کرتے ہیں. ہاں، وہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سافٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑی تھوڑی تعداد تھی، کہیں کہیں تو 1 ملین تک لوگوں کا ہے، 100,000 تک ہے، اور وہ کہیں اس کو ڈیلیوٹ کر کہتے ہیں بس تھوڑے سے تھے، کوئی 50-60 ہزار یا لاکھ. تو اس طرح وہ ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک لوگوں، اس لیے وہ سارے وہاں پہ کوئی بھی پھر یہ ماڈرن ایرا میں ابھی جو مائیگریشن ہو رہی ہے یورپ کی طرف 20ویں صدی میں، تو مسلمان گئے. اس سے پہلے ان علاقوں میں جہاں پہ کیتھولک پوپ کی حکومت تھی وہاں کوئی مسلمان موجود نہیں تھا. جبکہ اس کے پیرلل میں جتنے بھی مسلمان علاقے ہیں، ایون افغانستان تک جیوز یا پرانے عیسائی لوگ جو تھوڑے بہت رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں، ان کو بالکل ختم نہیں کیا گیا تھا. تو یہ ایک سپیریٹی بتائی جاتی. جو اسلامک سٹیٹس تھیں، جو اسلام کی آئیڈیالوجی بھی سٹیٹس قائم ہوئیں، وہ زیادہ ٹالرنٹ، لبرل اور اپنی عوام کے حقوق کا ڈیفینڈ کرتی تھیں. جبکہ جو کیتھولک مذہب پوپ کے زیر اثر حکومتیں تھیں، وہ نہیں تھیں اس دور تک. اچھا، اب یہ 1490 تک طاعون تھوڑا بہت چلتا رہا، کیونکہ یہ کیسے چلتا ہے، پھیلاتے تھے، کیونکہ وہ 3 صدیاں تک چلا ہے. آخری طاعون کی جو بیماری کہتے ہیں 1700 میں آخری ویو آئی تھی. تو حساب لگائیں یہ ویوز ایسی تھوڑی آتی ہیں، یہ لگائی جاتی ہیں. تو بات یہ ہے، یہ میں انالیسس اپنی ڈیٹا کے ساتھ انالیسس دے دیتا ہوں، چونکہ انالیسس میری اپنی اوپینین جو بلڈ ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہوں. تو 3 صدیاں تک یہ طاعون کی مرض چلتی رہی، یعنی کہ 14ویں صدی کے مڈ سے لے کے 17ویں صدی تک 3 صدیاں تک. کون سی، جبکہ یہ ایسٹ میں تو ایسی کوئی طاعون نہیں تھی. اگر یہ تجارتی راستوں سے آئی تھی تو پھر تو یہ ترکی میں بھی ہونی چاہیے تھی، یہ سینٹرل ایشیا میں بھی ہونی چاہیے تھی، یہ چین میں بھی ہونی چاہیے تھی، تو ادھر تو تھی نہیں، صرف یورپ میں ہی تھی. تو پھر اس کا تجزیہ بتاتا ہے کہ نہیں، کچھ لوکل گڑبڑ تھی. اس کو مطلب اس کو اب پروف تو شاید ابھی ہم نہ کر سکیں، وہ اس کے لیے پوری ایک ریسرچ چاہیے ہوتی ہے. تو جو بھی ہے، ہم آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے بیسیکلی پوپ ابھی تک ڈومینیٹ تھا. اب جو فرینک جو فرانس بنا شروع ہو گیا، ہیبسبرگ، اٹلی اس وقت نہیں تھا، یہ مختلف سٹیٹس تھیں. جرمینک ہولی کنگڈم بنی جس جرمنی کے علاقے میں، اور نیدرلینڈز نے یہ فرانس سے ان کے ساتھ لڑائیاں تھیں. تو اب یہاں پہ راجے جو تھے یہ طاقتور ہونا شروع ہو گئے تھے. جب راجے طاقتور شروع ہو گئے تو انہوں نے پھر سوچا کہ یہ پوپ کا کسی طرح کانٹا نکالتے ہیں. اب یہاں سے پھر رینائسنس شروع ہوتی ہے. بیسیکلی رینائسنس سوشل نہیں تھی، یہ شہزادوں نے پوپ کے اگینسٹ ایک موومنٹ چلائی تھی جس پہ پوپ کے جو ریلیجیس بلیف تھے، کیونکہ وہ بہت سخت سوسائٹی تھی. تو یہ جو لوگ یورپ سے مائیگریٹ کر کے امریکہ، اور گورے جتنے بھی امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا میں سیٹل ہیں، یہ مطلب سارے پیسے کے لیے نہیں گئے تھے. کچھ لوگ یہاں کے سوشل جو سسٹم تھا وہ بہت سخت تھا، اس سے تنگ آ کے بھی ہجرتیں ہوئیں. جس طرح پاکستان میں
اب لوگ سارے لوگ پیسے کے لیے نہیں جاتے ہیں، سکون کے لیے بھی کچھ لوگ جاتے ہیں جو سوشل یا پولیٹیکل آرڈر سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں. تو بیسیکلی پوپ کی ریلیجیس بیلیفس کے اوپر کوسچن شروع ہو گیا. تو اس میں جو مشہور ایک ہے لوتھر کنگ، ٹھیک ہے، ایک تو امریکہ کے اندر ہے نا لوتھر کنگ جونیئر، ٹھیک ہے، ایک یہ فرانس کے یہ اس کے اندر یورپ کے اندر بھی تھا جس نے سب سے پہلے پوپ کے اوپر کوسچنز کیے. اب یہاں سے پہلے تو ایک ہی پوپ کی حکومت تھی، ایک ہی فرقے کی تھی. تو اب یہاں سے اب پروٹیسٹنٹ فرقے کی بنیادیں بننا شروع ہو گئیں. اب پھر اس کو سیکزم کہتے ہیں یورپ کے اندر کہ اب جناب پولیٹیکلی ڈویژن ہو گئی. تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے رینائسنس اس وقت جو تھی ہو رہی تھی سات ثانیہ جس کو کہتے ہیں، وہ اٹلی کے علاقے سے. وہ رینائسنس کم تھی، وہ مینرزم تھی کہ کھانا کیسے کھانا ہے، کیونکہ یہ پہلے سارا ٹرائبل تھنکنگ تھی، تھوڑے سے ویشی ٹائپ کے لوگ تھے. تو یہ جو جرمنی اٹلی تھا یہ سسلی کے قریب تھا. تو ہسٹورینز کہتے ہیں کہ سسلی مسلمانوں کے زیر اثر تھا. تو یہ سینٹر آف دی سویلائزیشن، میڈیٹرینین سویلائزیشن کا سینٹر تھا. تو ایک طرف یہ علاقے تھے جارڈن اور یہ سویلائزیشن ادھر پھیلی. تو یہاں سے پھر سویلائزیشن سسلی میں گئی. تو سسلی پہلے مسلمانوں کے قبضے میں تھا 13ویں صدی تک، 12ویں صدی تک. اس کے بعد پھر یہ اٹالین پرنسز ان کے کنٹرول میں آیا. تو سویلائزیشن یہ جو رینائسنس نشاط ثانیہ ہے وہ ادھر سے ہوئی. یہیں سے انہوں نے آرٹ اور بیسیکلی پہلی جو رینائسنس تھی وہ آرٹ بنانا، یعنی کہ پینٹنگز اور کھانا کیسے کھانا ہے، تو اس طرح کی چیزوں پہ تھی. اور پھر اسی سے جنم لیا. اور ان کے پیچھے پھر راجے تھے، یہ بادشاہ تھے جس کو بعد میں بادشاہ بنے پہ. اس وقت تو پہلے کمزور ہوتے تھے جو راجہ ہی کہنا چاہیے. تو انہوں نے پوپ کے آرڈر کو جب چیلنج کیا، اس میں ہولی رومن ایمپریس کے شہزادے بھی تھے جو یہ مارٹن لوتھر کے پیچھے تھے. تو اس سے جب مارٹن لوتھر ابھی اس کی 500 سال اس کی مکمل ہوئے، تو مارٹن لوتھر کی منائی گئی ہے کیونکہ وہ لبرل یورپ کا حصہ تھا. تو اس نے پوپ کو چیلنج کیا. اب یہیں سے جو تھے پھر کنگ آف دا چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد پڑی، جو ہنری ایک بادشاہ 16ویں صدی کے شروع کے اندر تھا یہ انگلینڈ کا. تو اس نے جب وہ چھوٹا تھا جب اس کی شادی ہوئی، اس کے بھائی کی بیوہ سے اس کی شادی، اس کا دل نہیں تھا. تو اس نے وہ بائبل میں ایک آیت ہے کہ جس نے اپنی بھائی کی بیوی کے ساتھ شادی کی تو وہ اس کو پتہ نہیں کیا عذاب ہوگا. تو وہ بائبل کی آیت اس نے کوٹ کی اور اس نے کہا گیا وہ ہو میرے سے تو گناہ ہو گیا. تو کوئی اور اس نے پھر چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی. اب یہ اسٹیٹ کے انڈر تھا چرچ. بیسیکلی اس کا مقصد سوشلی جو تھی تھوڑی آزادیاں لینی تھی. اب یہ آزادیاں سمجھ لیں مسلمانوں میں 1000 سال پہلے سے تھیں، یعنی کہ جو اسلامک امپائر سٹیٹس تھیں یہ 1000 سال اہیڈ آف ٹائم تھیں آئیڈیاز کی سینس میں، ایون میٹیریل سینس میں بھی اس وقت تک. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے بیسیکلی شادی کے چکر میں اس نے یہ چرچ بنایا، چرچ آف انگلینڈ. اس نے چرچ آف انگلینڈ کا وہ خود اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا تھا. تو وہ پھر اس نے دوسری شادی کی، اس سے اس کی ایک بیٹی ہوئی جو الزبتھ کہتے ہیں. اب یہ الزبتھ جو ہے وہ بڑی یعنی کہ دھڑلے کی کوئین تھی. یہ پہلی وہ کوئین تھی جو اسٹرانگ ہولڈ تھی. اور اس کے بعد ایک وکٹوریہ 19ویں صدی میں آئی. اور تو یہ دو کوئنز نے برٹش سوسائٹی کو بڑا سرو کیا. اب وہ کنگ ہینری جو تھا وہ اس نے پھر یہ الزبتھ کی ماں کو بھی اس پہ الزام لگا کے اس کو بھی ڈیورس دے دی. پھر تیسری چوتھی شادی اس نے کی. ہینری بڑا جیدار آدمی تھا. تو اس کے بعد ہینری کے مرنے کے بعد یہ شاید الزبتھ ہی آئی یا اس کا کوئی بھائی آیا، اب یہ اس میں ایگزیکٹلی یاد نہیں. تو اس کے بعد الزبتھ جو تھی یہ اس نے کافی 25-30 سال تک حکومت کی. تو اب بیسیکلی اب گریٹ سکم یا دونوں میں اب فرقے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان فرقوں کے پیچھے پولیٹیکل انٹرسٹ تھے. یہ راجاؤں کو رینائسنس نہیں تھی، یہ بیسیکلی راجاؤں کی اور پوپ کی ایک جنگ تھی جس کو رینائسنس کا نام دیا گیا. یہ 14ویں صدی 15ویں صدی تک چلتی رہی. اب اسی دوران جو ہے وہ انہوں نے خود کو بھی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ گروپس بن گئے. انگلینڈ میں پروٹیسٹنٹ تھے، اسپین میں کیتھولک تھے، اور جرمنی اور نیدرلینڈ ان علاقوں میں پروٹیسٹنٹ وغیرہ زیادہ ڈومینیٹ ہونا شروع ہو گیا. فرانس میں بھی کیتھولک تھے، اٹلی ادھر پوپ تھا. یہ ابھی بھی جو ویٹیکن سٹی ہے وہ اٹلی میں ہی ہے.
تو بیسیکلی ہوا یوں کہ یہ پھر اب ایک مذہبی ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئی. پروٹیسٹنٹ جو تھا وہ تھوڑا سا آسانیاں اس میں تھیں, تھوڑی سختیاں کم تھیں, انہوں نے بھی پھر سختیاں کم شروع کیں, لیکن پھر سوسائٹی کو مذہبی بنیادوں پہ لڑانا شروع کر دیا, کیتھولک ورسز پروٹیسٹنٹ. تو اسٹل پوپ کا ہولڈ جو تھا وہ دوسرے اینگل سے سوسائٹی پہ موجود تھا. اب بادشاہوں کے اختیار بھی بڑھ گئے. اب بادشاہ جو تھے, راجے جو پہلے اب راجے نہیں رہے تھے, اب تگڑے ہو گئے تھے. یہ 15ویں صدی سے لے کے 16ویں صدی تک کہہ لیں. اب اس میں جو سب سے تگڑی فیملی تھی وہ پرتگال اور اسپین کی فیملی تھی. ہپسبرگ میں نے بتایا کہ وہ ان کی ہولڈنگز جو تھی وہ یورپ میں بہت زیادہ تھی, اٹلی میں بھی تھیں اور اسپین بھی ان کے تھا. تو یہ پرتگالی تھے جو پہلی دفعہ نکلے سفر پہ, ٹھیک ہے. تو شروع میں انہوں نے جو ان کے نیویگیشن تھی وہ سسلی کے لوگوں سے ہیلپ لی, جس میں مسلمان بھی کافی تھے, اور پھر انہوں نے ٹریڈنگ پوسٹیں بنائیں ادھر انڈیا میں بھی, کالی کٹ اور آگے سینٹرل ایسٹ ایشیا میں بھی. اور اس کے بعد اسپینش ڈومینیٹ ہوئے, اور یہیں سے جس سال انہوں نے کرتبہ فتح کیا تھا اسی سال ہی کولمبس جو تھا اس نے اسی خاندان سے, اسی بادشاہ سے ہی پیسے لے کے سفر کیا, نیویگیشن کی اور رستے تلاش کیے. تو ڈچ کی جتنی بھی پوسٹیں تھیں ان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اسپینش نے. اور پھر انہوں نے جب جنوبی امریکہ میں گئے, برازیل پہ انہوں نے کنٹرول کیا. تو ان کا اور ایزٹک سویلائزیشنز وہاں تھیں, وہاں لوگ کافی ملینز میں ان کی آبادی تھی, ان پہ کنٹرول کیا. اب وہ لوگ پرانے خیالات کے تھے, وہ بھی انسانی قربانی پہ بلیو کرتے تھے. لوگوں کو, دشمن کو پکڑتے تھے, پکڑ کے اس کو ذبح کرتے تھے, اور ذبح کر کے ان کے گوشت کو اپنے خداؤں کے آگے رکھتے. اس لیے اس طرح کا ان کی وارفیئر جو تھی وہ اس طرح سے ڈیزائن تھی. وہ لوگوں کو مارتے نہیں تھے جنگ میں پکڑ لیتے تھے. اب یہ جو اسپینش گئے, انہوں نے جب ان سے گھوڑے اور بندہ اوپر بڑھتا تو وہ گھوڑے کا کانسیپٹ وہاں نہیں تھا, تو گھوڑا انہوں نے نہیں دیکھا تھا پہلے, تو یہ ان کو لگا یہ کوئی نئی مخلوق ہے. یہ بھی کتابوں میں ہی بتایا جاتا ہے. تو پھر اب وہ لوگوں کو جنگ ہوئی تو پکڑنے لگے, تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ڈر گئے یا شاید وہ بھاگ گئے. یہ سٹوریز ہیں, لیکن ایکچولی اس کی تھوڑی سی اور ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ایکچولی کیا ہوا تھا, کہ یہ کیسے ملینز آف آبادی پہ ڈومینیٹ ہوئے. تو ایک تو الزام تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے بیماریاں پھیلائیں اور وہ لوگ مرنا شروع ہو گئے, کیونکہ ایکسٹرنل ورلڈ سے وہ نہیں تھے کانٹیکٹ میں, تو ان کی امیونٹی ویک تھی. لیکن امیونٹی تو یہ ان لوگوں کے لیے وہ بھی ایکسٹرنل ورلڈ تھی, تو ان کی بھی امیونٹی تو ویک ہونی چاہیے تھی. لیکن اب ایکچویلٹی کیا ہے, وہ کیسے لوگ فوت ہو گئے, یا ابھی بھی ہیں تو صحیح 100% تو ان کو ایریڈیکیٹ نہیں کیا گیا, لیکن دیر آر اسٹل, بٹ یہ لوگ ڈومینیٹ ہو گئے. انہوں نے برازیل اور اس جنوبی امریکہ کے کانٹیننٹ پہ کافی, اسپینش آج بھی بولی جاتی ہے اکثر ملکوں میں, تو کنٹرول کر لیا. یہ 15ویں صدی کے شروعات کی. اب مونارکس جو تھے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے, لیکن ساتھ ساتھ چرچ کی, اب یہ جو پاکستان میں تحریکیں چل رہی ہیں مذہب کی کہ جناب صرف ہم قرآن سے رابطہ کریں گے, باقی چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے, یہ بیسیکلی عیسائیوں ہی کے کانسیپٹ ہے. جب یہ راجوں نے ڈومینیٹ کیا, ان کا سکم ہو گیا, پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک بلاکس بن گئے, تو پھر انہوں نے بھی بائبل کی زیادہ تبلیغ شروع کر دی, اور انہوں نے کہا کہ باقی چیزوں کو ہم نہیں مانتے, ہم صرف بائبل کو مانیں گے. تو بیسیکلی یہ پاکستان کا مذہبی طبقہ, اسپیشلی میں نام تو ہم نہیں لیتا, لیکن یہ کچھ حضرات ہیں جو اسی طرز پہ اپنی موومنٹس کو چلانا چاہتے ہیں, اور وہ ہسٹوریکل نالج جو ہے اس کی بجائے کہتے ہیں صرف ہم قرآن سے ہی رابطہ کریں گے. تو یہ بیسیکلی یورپ ہی کی 15ویں صدی کے اندر یہ سارا کچھ ہو چکا ہے, وہ ایکسپیریمنٹ, اسی ایکسپیریمنٹ پہ یہ دوبارہ کوئی نیا آئیڈیا ان کے پاس نہیں ہے. تو اب لوگ اور اویئرڈ ہو گئے. اس وقت یہ یونیورسٹیاں بننا شروع ہوگی جہاں پہ یہ جو آکسفورڈ وغیرہ, لیکن اس وقت صرف بائبل پڑھائی جاتی تھی, اور گریجویٹ ہونے کا مطلب تھا کہ 15-20 بکس ہوتی تھی جو ٹیچر پڑھتا تھا اور اسٹوڈنٹ سنتے تھے. جو جس نے 15-20 کتابیں سننی وہ گریجویٹ ہو گیا, اور اس طرح ماسٹر, اور پی ایچ ڈی میں جو سنا دیتا تھا اس کو پی ایچ ڈی کہہ دیتے تھے. اور وہ ساری تھیالوجی کے اوپر ہی تھیں, اور اس وقت کا جو لا تھا جس کو کینن لا بولتے ہیں, جو کہ ٹرائبل جرمینک لاز سے نکلا تھا. تو یہ بیسیکلی اس کی ہسٹری تھی کہ اس میں پھر وہ یہ اور ٹالرنٹ ہونے کی بجائے پاپ کا کنٹرول وہ بھی اپنا اسٹرانگ کرتا تھا, تو ان کی انٹرنل تھی. اب تھرڈ جو اصل میں رینائسنس جس کو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, وہ یہ 15ویں صدی کے بعد شروع ہوئی, جب سائنٹیفک آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے,
اور پھر جب راجاؤں کے اختیارات کو لوگوں نے چیلنج کیا، بادشاہوں کے اختیارات کو 16ویں 17ویں صدی میں، 17ویں صدی 17ویں 18ویں صدی میں چیلنج کرنا شروع کیا، جب پارلیمنٹ اور کنگ کے درمیان لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی تو کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی تھی، آئیڈیاز وہی پرانے چل رہے تھے، مسلم ورلڈ میں بھی تھے، اور اس میں بھی اکنامک آئیڈیاز اسی طرح کی ملتے جلتے تھے۔ یہ 18ویں صدی تک ایون جو آٹومن امپائر کی ٹیکنالوجی تھی وہ زیادہ بہتر تھی، ان کا معاشرے کے اندر زیادہ رائٹس تھے، فلیکسیبل اور کائنڈ معاشرے تھے، یہ اتنا نہیں تھا۔ یہاں تو بتایا کہ اسپین کے اندر سارے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، ایون پروٹیسٹنٹ کو بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ ان کے نزدیک وہ فرقہ نہیں ہوتا تھا، وہ اسٹیٹ کا مذہب ہوتا تھا، تو جہاں پہ کیتھولک رہتے تھے وہاں کسی پروٹیسٹنٹ کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ 16ویں صدی تک سارے پروٹیسٹنٹ کو نکال دیا، اس لیے وہ ان کی کنسنٹریشن انگلینڈ میں ہوئی، اور وہ بادشاہ کے مذہب پہ ہی ہوتے تھے، بادشاہ جس کو لائک کرتا تھا، اور یہ فرانس کے اندر اور اس کے اندر یہ رہی۔ اب اس طرف اب یہ جب جرمنی اور اسپین اور ڈچ کا کنٹرول ہو گیا 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں صدی کے شروعات تک، 1700 تک، 18ویں صدی میں سمجھ لیں کہ یہ پرانے نظریات اب ختم ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اسپینش امپائر بھی ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ اب دو نئے پلیس جو تھے وہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ وہ میدان میں اترے، جو فرانس اور انگلینڈ تھا۔ یہ آلریڈی مطلب ایک نیشن سٹیٹ بننا شروع ہو گئی تھی، انیشیل نیشن سٹیٹ آپ کہہ لیں۔ فرینک سے فرانس ہو چکا تھا، اور یونائٹڈ کنگڈم ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے لوگ جو تھے یہ پھر کینیڈا اور امریکہ کے اوپر برطانیہ کا 16ویں صدی میں تسلط ہوا اور آباد کاری ہوئی، اور وہاں سے پھر انہوں نے کچھ نئی فصلیں اگائیں، گنا اور پوٹیٹو خاص طور پہ، یہ انوینشنز تھیں، وہاں ان کو لا کے ادھر بیچتے تھے، اور ایووکاڈو اور اس طرح کے 2-3 فروٹس تھے، اور یہاں کی چیزیں وہاں لے جاتے تھے، اس دوران پیسہ کمایا۔ اصل پیسہ ان کو وہ ملا کہ کیوں وہاں جب انہوں نے امریکہ کے اندر جب اسپینش گئے تو وہاں پہ بہت ساری سلور مائنز ملیں، اور وہ بڑی آسانی سے مائن ہونے والی تھیں، ان میں زیادہ وہ کوئی پروسیسنگ نہیں تھی۔ اس دوران سلور بہت زیادہ ان کو ملا، گولڈ اور اس طرح ان کو بھی، کیونکہ یہ کیوریسٹی سے گئے تھے، جو اچھی چیز ہے جو اپریشیٹ کرنے والی ہے کہ یہ کیوریسٹی سے گئے تھے، اور جہاں بھی جاتے تھے اس کو اب کیوریس ہو گئے تھے یہ لوگ، انرجی تھی، سخت بھی تھے، لڑتے بھی تھے یہ لوگ، اور آپس میں بھی لڑتے تھے، دوسروں سے بھی لڑتے تھے۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دوسروں سے لڑتے تھے کوئی، اور لیکن ان کو خود کو بھی آپس میں بھی لڑتے تھے، کیونکہ اسپین اور انگلینڈ کی بہت ساری لڑائیاں ہوئیں 18ویں صدی کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ اب سٹل یورپ کی اپنی جو تھی وہ اندر بھی ایک لڑائی چل رہی تھی، تو وہ لڑائی پھر اسی سے رینائسنس نے جنم لیا، پھر رائٹنگز، یہ جو انٹلیکچوئلز پھر جنم دینا شروع ہو گیا، یہ کفکا اور یہ جو نیچے اور اس طرح کے سمجھ لیں 18ویں صدی کے اندر۔ تو اور پھر اس منی سے بیسیکلی کالونیوں کی جو منی تھی، ابھی تک انڈیا میں یہ نہیں 17ویں صدی کے مڈ میں کہیں بنگال فتح کیا ہے، انڈیا تو بہت بعد میں آیا ہے۔ امریکہ کے اندر 16ویں صدی کے اندر ان کے پنجے یوکے کے گڑنا شروع ہو گئے تھے، 17ویں 18ویں صدی کے اندر بن گئے، تو 1776 میں تو 200 سال کے بعد امریکہ بھی آزاد ہو گیا۔ ابھی جب ان کا 1757 میں بنگال فتح ہوا ہے، 1756 میں امریکہ نے برطانیہ سے آزادی بھی حاصل کری تھی، یعنی کہ ادھر کا جو پیسہ انہوں نے کمایا تھا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے، تو اور بیسیکلی یہ بحری قزاق تھے، اور بحری قزاق اور بادشاہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے وہ ایک منی کا ایک حصہ بادشاہ کو دیتے تھے، باقی کماتے تھے، اور اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی کے شیئرز کہتے ہیں 300% تک ڈیویڈنڈ دیتی تھی کمپنی۔ وہیں سے مرکنٹائلزم کی بنیادیں، کیونکہ وہ پیسہ اور وہ خوراک ادھر لا کے بیچی، اور یہ چاکلیٹ کی انوینشن تو نارتھ ایسٹ سے ہوئی، تو وہاں سے یہ جو نئی خوراک آج کل ہم کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انسانی آبادی بھی بے تحاشا بڑھی، اس میں شوگری کانٹینٹ بہت زیادہ تھے، یہ مغرب کی پیداوار ہے۔ اور تمباکو بھی پہلے یورپ میں نہیں تھا، اور یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اور آلو اور شوگر سے چینی، تو یہ 3 جو ایڈکشنز ہیں یہ انسانوں کو ماشاءاللہ سے ان کے توسط سے ہی ملی تھی، جس سے انسان مسلز اس کے ویک ہوتے ہیں، اور اس کو شارٹ ٹرم انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو شارٹ ٹرم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک ویڈیو الگ سے بنائیں گے کہ یہ ڈائٹ کیسے انسانی ایک طاقتور غیرت مند قوم بنانے کی بجائے ایک پھسلی سی قوم بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اب یہاں سے امریکہ جو تھا 1776 میں برطانیہ سے الگ ہو گیا، اور کینیڈا تو اسٹل کسی لیول تک ان کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن یورپین سویلائزیشنز نے پھر یہ اس ان کے اپنے آپ کو تھوڑا سا موڈیفائی بھی وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہے. یہ بات ہے کہ وہ جب چیز کو سمجھتے ہیں اگلی ہاتھ سے نکل رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. پھر یہ کلونیلائزیشن ہوئی. اب دنیا میں یہ آئیڈیاز ابھی تک دنیا دوسرے علاقوں میں جا کے کنٹرول کرنے کو نہیں سمجھتی تھی. امپائرس کے کانسیپٹ پہ تھی کہ جو بادشاہ، کیونکہ ایسٹ میں تو اس طرح کی چیزیں کلونائزیشن کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بادشاہ جس علاقے میں جاتا تھا اپنی رعایا کا مذہب یا تو اختیار کر لیتا تھا یا مذہب اس کی زبان اختیار کر لیتا تھا. جس طرح مغل انہوں نے امپائر قائم کی ہندوستان کی، تو اب جس طرح بہادر شاہ ظفر وہ 4-5 زبانیں جانتا تھا، فارسی بھی جانتا تھا، پنجابی بھی جانتا تھا، اور 1-2 اور زبانیں بھی جانتا تھا، ہندوستانی بھی کا تو وہ شاعر تھا جس کو اردو کہتے ہیں. تو اب یہ کانسیپٹ ڈفرینٹ تھے، وہ کانسیپٹ ڈفرینٹ تھے. یہاں ٹالرنس تھی، وہاں ٹالرنس نہیں تھی. وہاں پہ کیتھولک جس علاقے کا بادشاہ تھا اس میں پروٹیسٹنٹ کو بھی رہنے کی اجازت نہیں تھی، مسلمان تو دور کی بات ہے، اور اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ 18ویں صدی کے اندر وہ اسپینش امپائر تو 18ویں صدی کے شروع میں ٹوٹ گئی. پھر 18ویں صدی کے اندر یہ 16ویں صدی کے مڈ میں یہ امریکہ پہ ان کا کنٹرول ہوا، اور پھر وہ بھی 1776 میں ٹوٹا، لیکن آسٹریلیا اور کینیڈا پہ بدستور برطانیہ کی وہ رہا. پھر 1800 کے قریب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا. اس وقت تک پرانی ٹیکنالوجی، پرانے جہازوں کی ٹیکنالوجی تھی. انڈسٹریلائزیشن بہت پرانا نہیں ہے. جس طرح ہماری کتابوں میں یہ جو کلونی علاقہ ہیں ہمارے پاکستانی ریاست میں، انہوں نے جس طرح قوم کو غلام بنایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بہت زیادہ سویلائز تھے، بہت زیادہ پاور میٹیریلی ایڈوانس نہیں تھے بہت زیادہ وہ لوگ. جیسے کہ میں نے بتایا انہوں نے بحری راستے تلاش لیے کیے کہ وہ آٹومن سے لڑ ہی نہیں سکتے تھے، وہ ویک تھے، اور وہ پچھلے 1000 سال میں ہر جنگ ہارے تھے، بیک فوٹ پہ گئے تھے. ٹھیک ہے. اب جو رینائسنس شروع ہوا، جو نئے آئیڈیاز شروع ہوئے اور نئی زمینوں کی طرف گئے، تو ایک نئے راستے کھلنا شروع ہوئے. پھر وہاں سے جو دولت کمائی جنوبی امریکہ سے، اس دولت سے پھر ہندوستان پہ قبضہ ہوا. اور پھر اس کے بعد اب یہ آئیڈیاز کی بدولت دوسری طرف جو سیلوک امپائر، سیلوک لوگ تھے جس کو رشین اور ایسٹرن یورپ وہ کہتے ہیں، جس میں بلاروس ہے، یہ الگ سے ایک ریس تھی. اس کا جرمینک ٹرائب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے آج بھی رشیا کو وہ پوری طرح سے یورپینز نہیں مانتے. اب یہ یورپ کی جو ٹرم ایجاد ہوئی وہ بیسیکلی یہ جرمینک ٹرائب سے نکلی. پھر یہ پوپ اور بادشاہوں کی لڑائیاں آپس میں ہوئیں، اور پھر اس میں پوپ کو شکست ہوئی، اس میں راجے جیتے. پھر راجوں اور پارلیمنٹ کی لڑائیاں ہوئیں، اس میں پارلیمنٹ جیتی. ٹھیک ہے. اور بادشاہوں کو بیک فوٹ پہ جانا پڑا، سوائے یہ انگلینڈ کی بادشاہ کے مونارک سے، جو ملکہ بھی ہو سکتی ہے اور کنگ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے بادشاہوں کو ویک ہونا پڑا، پارلیمنٹس کو اختیارات دینے پڑے. لیکن ایک بات اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں نے کمپنیاں بنائی تھیں، جنہوں نے انٹرپرینورشپ کی تھی، یہ بیسیکلی انٹرپرینورشپ ہی ہوتی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کی انٹرپرینورشپ تھی. اور اسی طرح سے جو اسپینش جنوبی امریکہ برازیل میں گئے تھے وہ بھی ایک انٹرپرینورشپ. لیکن یہ لوگ زیادہ شہزادوں ہی کے تھے، بادشاہوں کے بچے تھے. جس طرح وہ آپ نے گیمز آف تھرون میں دیکھا ہے کہ وہ جو ساؤتھ کی فیملی ہوتی ہے، اس کی ایک لڑکی بحری طاقت بناتی ہے، اور اس کی جو بہن ہوتی ہے وہ کوئن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب سرسی لینسٹر یہ مرتی ہیں، تو جب نئی کنگڈمز بنتی ہیں، نئے گاڈز بنتے ہیں، تو وہ بیسیکلی وہ گیمز آف تھرون بڑی انٹرسٹنگلی انہوں نے اس فلاسفی کو انکلوڈ کیا ہے اپنی ہسٹری کو، اس ایک ڈرامے کی اندر نا. اس کو بڑا دیکھنا چاہیے، پولیٹیکلی بڑا اویئر ہوتا ہے بندہ. تو اس طرح سے یہ اب کلونلائزیشن جو تھی وہ 1757 کے اندر ہندوستان میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور امریکہ میں وہ ختم ہوتی ہے. لیکن پروٹیسٹنٹزم اور کیپٹلزم کا رائز ایک ساتھ ہے، کیونکہ یہ آئیڈیاز کی گیم تھی جو مونارکس کی فتح کی صورت میں نکلی. تو یہ بیسیکلی
اب اچھا، اب ایک آخری انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں کہ اب یہ رومنز کو پھر اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. جب پوپ کو ہرانا تھا تو رومنز کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور رومنز کے جو دانشور تھے سقراط اور ٹھیک ہے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ بیسیکلی پوپ نے انہی کو تو ختم کر کے، رومنز کو تو ختم کر کے پوپ نے تیسری چوتھی پانچویں صدی میں اپنی شروعات کی تھی. بیزنٹائن امپائر بنی تھی اور رومنز امپائر ختم ہوئی تھی، تو اس لیے اس کے اینٹی نظریے کے طور پہ یہ ان کو لے کے آئے تھے. ادروائز رومنز کا اوریجنل نالج یورپینز کے پاس نہیں تھا. رومنز کا اور گریک کا جتنا بھی نالج تھا وہ عربک میں تھا، اور عربک پھر انہوں نے ٹرانسلیشن لیٹن میں کی، اور 16ویں صدی تک لیٹن ہی پڑھائی جاتی تھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی، اور مسلمانوں کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں جو ٹرانسلیٹڈ لیٹن میں تھیں، اور سائنس میں اور میڈیسن میں اور باقی سارے سبجیکٹس میں. تھیالوجی کو ایز اے وہ لڑتے تھے، ایز اے وہ ریلیجیس یا سوشل کے طور لیتے تھے، لیکن ٹیکنیکل اور وہ ساری بکس انہی کی جو بغداد کے ایکسپرٹس تھے یا سینٹرل ایشیا کے ایکسپرٹس تھے ان کی کتابیں جو تھیں وہ پڑھائی جاتی تھیں. اور پھر 16ویں صدی میں الزبتھ نے لیٹن کو ختم کر کے انگلش لائی، اور شیکسپیئر، یہ شیکسپیئر جو 16ویں صدی کے 17ویں صدی کی شروعات کا بندہ تھا، تو یہ پھر شیکسپیئر انگلش کا بانی سمجھا جاتا ہے. تو کیونکہ لیٹن کو ختم کر، لیٹن تب تک لیٹن ہی چل رہی تھی، جب تک پوپ تگڑا تھا تب تک لیٹن چل رہی تھی. جب پوپ کمزور ہوا، مونارک تگڑے ہوئے، تو پھر اپنی اپنی لوکل زبانوں میں انہوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا. فرینچ والوں نے، اسپین والوں نے، اور انگلش، اور اس طرح ہولی رومن امپائر میں جرمن، پھر بعد میں یہ آرگنائز ہوئے ہولی جرمن امپائر بنی. تو یہ سارے جو ہسٹری ہے وہ اس طرح سے کنسالیڈیٹ ہوتی ہے کہ پوپ کے تسلط سے نکل گیا اور پوپ سگڑ کے ویٹیکن سٹی میں اس کو بٹھا دیا، اس کو تھوڑا سا علاقہ دے دیا، لے جی یہ تیری سلطنت ہے. یہ ہے یورپ کی سٹوری. تو یہ کچھ نئی چیزیں اس میں مجھے ملی ہیں، تو آئی وانٹ ٹو شیئر کہ یو شوڈ نو واٹ ہیپنڈ ان دا ہسٹری اینڈ ہاؤ دا انرجیز اینڈ دی آئیڈیاز اینڈ دی انٹرپرینوری اسپرٹ give birth to the modern world. Thank you.